حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی ہے میں نے اس پر عمل کیا ہے، اگرچہ ایک ہی مرتبہ میں نے عمل کیا لیکن میں نے اس حدیث پہ عمل ضرور کیا۔ جو حدیث مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچی تو میں نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ صحیح لیکن اس پہ عمل ضرور کیا۔ اندازہ لگائیے اتنے بڑے محدث، ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے سامنے احادیث آئی ہوگی، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے ایک ہی مرتبہ صحیح لیکن عمل ضرور کیا۔ اسی تعلق سے ہمارے سامنے بھی یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے، ہم بھی اسی سوچ کے حامل ہونے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یا اللہ کے قرآن کی کوئی آیت ہمارے سامنے آئے تو اس کو زندگی میں بنانے کی ہم سب کوشش اور ارادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا حامل بنائے، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے، رسوم و رواج سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موقع چونکہ یہ نکاح کا ہے، نکاح پڑھنا ہے ہماری عزیز کا، تو ایسے موقع جب آتے ہیں تو اس موقع کی مناسبت سے چونکہ دونوں خاندان کے چنیدہ افراد موجود ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قرآن آیات کی روشنی میں موقع ہوتا ہے کہ چند گزارشات سامنے رکھ دی جائے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی دو جنس رکھی، ایک انسان مرد کی شکل میں ہے، ایک انسان عورت کی شکل میں۔ اور اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اللہ کا نظام دیکھیے کہ مرد کے تعلق سے مرد کے اندر اپنے مخالف جنس کی خواہش رکھی اور عورت کے اندر اپنے مخالف جنس یعنی مرد کی خواہش رکھی کہ ایک فطرتاً ایک مرد ایک عورت کی طرف راغب ہوتا ہے اور ایک عورت ایک مرد کی طرف راغب ہوتی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کا قرآن اس تعلق سے ہمیں جو ہدایات دیتا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھیں اگر یہ قانون فطرت کا یہ قانون ایسا ہوتا کہ مرد کے مقابلے میں عورت کے مقابلے میں مرد ایک دوسرے کی طرف راغب ہونے کی حد تک، خواہشات کی حد تک بات ختم ہو جاتی تو پھر دنیا میں یہ توالد و تناسل کا سلسلہ کیسے آگے بڑھتا، یہ نسلیں کیسے آگے بڑھتی۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ اگر کہ اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات کو تو رکھا لیکن خواہشات کی اگر جائز طریقے سے اور حلال طریقے سے اگر تکمیل کے مواقع اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی روشنی میں نہ ہوتے تو پھر انسان اس کا مطلب مجبور محض ہوتا ہے۔ اس کا مطلب انسان جو ہے اس کے اوپر ایک ایسی چیز تھوپی جا رہی ہے جس کی اس کے بس میں ہے نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی خواہشات کو روکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات کو رکھا لیکن خواہشات کے رکھنے کے بعد اس کے حلال طریقے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کی روشنی میں امت کے سامنے رکھا۔ پرانے زمانے میں عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ تھا رہبانیت کا، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ کہ اس زمانے میں عیسائیوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے، عیسائیوں کے جو بڑے بڑے ان کے راہب تھے، ان لوگوں نے اپنے عوام کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ جب تک تم جتنا تم سے ہو سکے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرو گے تب تک تم اللہ کو نہیں پا سکتے، اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو اپنے حد تک ٹھیک تھی، لیکن اس کے لیے جو طریقہ انہوں نے اپنے قوم کو دیا تو قرآن نے اس کی نفی کی ہے مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ ہم نے ان کو یہ طریقہ نہیں دیا، کہ ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا کہ تم رہبانیت کی زندگی اختیار کرو۔ رہبانیت کا مطلب ان کے علماء نے، ان کے راہبوں نے انہیں یہ کہا کہ تم جتنی زیادہ مشقت کرو گے اللہ تم سے اتنے راضی ہوں گے۔ اس میں سے ایک شکل یہ بیان کی راہبوں نے اپنی قوم کے سامنے کہ دیکھیے کہ تمہاری خواہشات ہیں، تم جتنا اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو گے عورتوں کے پاس نہیں جاؤ گے اتنا ہی تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم آگے بڑھو گے۔ اس سمت میں
ان کو آگے بڑھانا شروع کیا. ان کے علماء نے جو کہا پھر شیطان بیچ میں شیطان کی انٹری ہوتی. ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ دیکھیے ایک دوسرے سے دور تو ہو, مرد عورت سے دور تو ہو, تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہونے کے راستے پہ تم چل تو پڑے ہو, لیکن اس سلسلے میں جتنی مشقت کرو گے نا اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اس لیے کیا کیجیے, دنیا کی زندگی کو چھوڑ چھاڑ کر کے, اپنے آس پاس اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر, نہ اچھا کھانا نہ اچھا پہننا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے بھولی بسری زندگی گزارنے کا عزم کرو. ان کے راہبوں نے یہ کہا تو لوگ اس پر آمادہ ہو گئے, ہمیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے, لہٰذا اس پر آمادہ ہو کے جنگلوں کا رخ کر لیا. جنگلوں میں پہنچے, مرد عورت ایک سے دور ہے, ایک دوسرے سے دور ہے, دل میں بات یہ بیٹھی ہے کہ ہمیں تو اللہ کی محبت چاہیے. پھر شیطان ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھیے اب تک تم نے بڑی مشقت محنت کی ہے اللہ کے حصول کے لیے, اب اس سے اگلا قدم یہ ہو کہ مرد و عورت ایک ہی جگہ پر رہیں, ایک ہی کمرے کے اندر رہیں, ایک ہی حجرے کے اندر رہیں, ایک ہی جھوپڑی کے اندر رہیں, لیکن ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں. جب تم یہ کرو کہ تو اللہ تم سے اور راضی ہو. کچھ عرصے تک تو اس پر بھی عمل کیا. پھر شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ابھی تو اور مشقت کرنی ہے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے, کہ تم ایک ہی بیڈ پر ایک ہی جگہ لیٹنے کی جگہ پر دونوں لیٹو, لیکن ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. اس پر بھی عمل کیا, لیکن آخر انسان تھے, آخر خواہشات تھیں, تو پھر شیطان نے وہ بدترین راستہ انہیں اپنانے پر مجبور کیا جن کی ان کی آنے والی ساری کی ساری نسلیں تباہ ہو گئی. اسی لیے آج تک رہتی دنیا تک کہ وہ اسی نام سے مشہور ہے اور یہی کام ان کے اندر مشہور ہے. اس کی وجہ یہی. تو قرآن نے کہا ما كتبناها عليهم, ہم نے انہیں یہ طریقہ نہیں بتایا تھا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے یہ کچھ کرو. کر تو لیا, لیکن قرآن نے کہا فما رعوها حق رعایتها, یہ جو اس کی رعایت کرنے کا حق تھا وہ نہیں کر سکے. کیسے کرتے, آخر انسان ہے, آخر خواہشات کی تو کیسے کرتے. پھر آخر یہ ہوا کہ ان کی نسلیں اس غلیظ ترین کام کے اندر مبتلا ہوئی اور پھر نتیجہ دنیا کے سامنے.